آپ جاب کرتی ہیں، آپ پالرز جاتی ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ لوگوں سے ملتے بیٹھتے ہیں، آپ سے ہمیشہ کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا ٹاپک آج کمپیریٹیو اسٹڈیز نہیں ہے، لیکن مجھے آج نہ جانے کیوں میں رستے میں جب آ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج ہم کیوں نہ کمپیریٹیو اسٹڈیز کے حوالے سے بات کریں۔ بات کیا ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل ہو۔ یہ یاد رکھیں، میں نے جسونت سنگھ کو کہا، مبشر لقمان کو کہا، میں نے مبشر لقمان کو ڈائریکٹ اس کے نمبر پر دبئی سے واٹس ایپ کروایا اور میں نے کہا کہ آپ کی کوئی غلط فہمی ہے، آپ کہتے ہیں کہ مسیحت کوئی فلسفہ ہے، اور میرے بھائی اگر آپ کو لگتا ہے فلسفہ ہے تو آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اور دیکھ لیں۔ اس نے جس دن خداوند یسوع مسیح کی شان اقدس پر انگلی اٹھائی، اس نے نہ صرف معافی مانگی، نہ صرف اسے تھپڑ پڑا، بلکہ کل اس کا نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ بھی جاری ہو چکا۔ یہ یاد رکھیں کہ آج ہمارے پڑوسی ہمیشہ ہم پر سوال کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو سوال کرتا ہے وہ جاننا چاہتا ہے، جو سوال کرتا ہے وہ متلاشی ہے، جو سوال کرتا ہے وہ کچھ ڈھونڈتا ہے۔ کئی دفعہ ہم پر جب کوئی تنقید کرتا ہے تو ہم تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، لیکن ہم نے تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح کرنی ہے۔ اپنے لیے اور ان کے لیے دروازے بند نہ کریں۔ ہمارا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نرم زبان ہڈی کو توڑ دیتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ بائبل مقدس دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، جو سب سے زیادہ زبانوں میں ٹرانسلیٹ کی جانے والی، جو سب سے زیادہ تنقید کی جانے والی کتاب مقدسہ ہے۔ اور آپ جب خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں تو خدا کا لا خطا لا مبدل لا تبدیل کلام یہ کہتا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن خدا کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ بتھیرے آئے بتھیرے چلیں گے، حکومتوں والے امتوں والے بادشاہوں، اور اب جتنے انبیاء اور ولی لوگوں کو دیکھ لے جنہوں نے اس کی حیات پر، اس کی شان پر بات کی ہے، وہ نیست و نابود ہو گئے، لیکن خدا کا کلام تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ ہم اہل ایمان خداوندی حوا پاک خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہم جب ہمارے ایمان پر انگلی اٹھائی جاتی ہے تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہیں مناسب جواب دینا آ جائے۔ اب مناسب جواب کیسے آئے گا؟ یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جب ہم پڑوسیوں سے ملیں تو ہم اپنی کراس اندر رکھ لیں، اور جب اپنے محلے میں آئے تھے ہماری کراس ہمارے پیٹ سے بھی نیچے گئی۔ یہ خدا کا کلام زندگیاں بدلتا ہے، کیونکہ جب خدا کا کلام نازل ہوتا ہے تو بیمار شفا پاتے ہیں، جب خدا کا کلام نازل ہوتا ہے تو اندھی آنکھوں کو بینائی بخشتا ہے، جب خدا کا کلام نازل ہوتا ہے تو لنگڑوں کو چلنے کی قوت بخشتا ہے، جب خدا کا کلام نازل ہوتا ہے تو یہ بد رحم کو کھول دیتا ہے، جب خدا کا کلام نازل ہوتا ہے تو یہ بے ترتیبوں کو ترتیب عطا کرتا ہے، جب خدا کا کلام نازل ہوتا ہے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا زندہ باد کلام ہے۔ یہ یاد رکھیں، کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں 2% ہم ہیں، 98% ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ خدا کی بہت بڑی برکت ہے۔ موزن صدیق پال صاحب سے ملا، ان کے سیکٹری سے، تو میں نے کہا ایک بات یاد رکھیں، مینوں کینیڈا جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے خدا نے پاکستان میں پیدا کیا ہے اور میں ادھر ہی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب مبارک لوگ ہیں کہ خدا نے آپ کو یہاں رکھا ہے، لیکن اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کریں، اپنی زندگی سے، اپنے کردار سے، اپنے آپ کو
آپ چلتی پھرتی بائبل بنا لیں. جب ہماری بہن بیٹی چرچ سے واپس گھر جا رہی ہو تو اس کے لباس سے پتہ چلے کہ یہ مسیحی قوم کی بیٹی ہے. جب ہمارے نوجوان کسی گلی محلے سے گزرتے ہو تو لوگ کہیں کہ یہ شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے. لیکن کیا صرف بائبل کو پڑھ لینے سے یا آیات کو یاد کر لینے سے ہم مسیحی بنتے ہیں؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی بپتسمہ لو، تو کئی لوگ بپتسمہ لے کے بھی انہوں نے زندگی ہوئی پرانے دور سے چل رہی ہوتی. میں کہنا پہلے سکے گناہگار سے بعد گلے گناہگار بن گئے. مسیح میں میرے عزیزوں، خدا چاہتا ہے کہ آج آپ اس کے کلام کے گواہ ہو، آپ اس کے کلام کے وٹنس ہیں اس ملک کے اندر. اور یہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ اپنی معاشراتی زندگی کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے، اپنے چلنے پھرنے، اپنے پہناوے کو ازوئے پاک کلام نہیں کرتے، آپ کبھی بھی اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر نہیں کر سکتے. آج یہ دنیا بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے، بڑی نفسا نفسی ہے. یہاں پر حالات جب ہم دیکھتے ہیں تو اس بات کے لیے کبھی ٹینشن نہ لیں کہ دنیا اور حکومتیں اور امتیں اور لوگ آپ کے خلاف ہیں، بلکہ خدا کا کلام تو اس کی ہزاروں سال پہلے آپ کو آگاہی دے چکا ہے کہ تمہیں میرے نام سے قتل کیا جائے گا، تمہیں میرے نام سے آپ کی تذلیل کی جائے گی، میرے نام سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، اس بات پر فخر کریں گے کہ تمہیں عدالتوں میں گھسیٹیں. اور آج یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور مزید میرے عزیزوں، جو خدا کا کلام ہر روز پڑھتے ہیں، جو خدا کا کلام ہر روز سنتے ہیں، جو خدا کا کلام ہر روز اپنی زندگی میں اسے ریپیٹ کرتے ہیں، تو اگر آپ میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری آیات مقدسہ کا آپ مطالعہ کریں تو لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے. اس کو سننے والا، اس کو پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا کیا ہے؟ مبارک ہوگا. مسیح میں میرے عزیزوں، جب آپ دوسری کتب مقدسہ کا مطالعہ کرتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں بائبل بدل چکی ہے. ایسے ہی ہے، لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں جب خدا کا کلام ہوتا ہے اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے بائبل بدل چکی ہے، آپ کو کچھ نہیں کہنا آتا، اسے بائبل مقدس گفٹ کریں. یہ بدلی ہوئی بائبل اس کی سوچ کو، اس کے فلسفوں کو، اس کے خیالات کو، اس کی پرسیپشن کو، حتیٰ کہ اس کی زندگی کو بدل دے گا. اور وہ شخص بھی کہے گا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ بغیر اعمال کے ایمان مردہ ہے. کیا ہماری عملی زندگی سے خدا کا کلام ظاہر ہوتا ہے؟ کیا ہمارے کردار، ہماری گفتگو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، ہمارے چلنے پھرنے سے خدا کے کلام کی وہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں؟ آج ہم نے کچھ چیزوں کو درست کرنا ہے. خدا کا کلام صرف ہماری روحانی ترقی نہیں کرتا، بلکہ یہ ہماری ہر لحاظ سے اصلاح کرتا ہے. یہ آپ کی ادبی زندگی کو، یہ آپ کی علم میں آپ کی تربیت کرتا ہے. خدا کا کلام ہماری گانٹھ جھاڑ کرتا ہے. خدا کا کلام ہماری سوچوں خیالوں کو تبدیل کرتا ہے. لیکن کب کرتا ہے؟ جب ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں. آج بھائی صاحب کچھ ایسا بھی ایک روایت چل پڑی ہے کہ لوگ سوال کر رہے ہیں، بس انہوں نے کبھی بائبل کو نہیں پڑھا. اس دن مجھے کسی نے سوال پوچھا، بھائی صاحب وہ جڑا مرغ بانگ دیتا پیا سی وہ کدھر سی؟ بھائی مجھے تو نہیں پتا، اگر آپ کو پتا ہو تو بتا دیں. کہتا جی وہ پترس دی ساس دا سی. ویری گڈ.
پھر ایک نے سوال کیا بھائی صاحب یہ بتائیں یسوع مسیح کو صلیب پر جن ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے وہ کیل لوہے دے سن کے سٹیل دے میں کہ سٹیل دے کہنا وہ کیوں میں کو سدھے لگ جاتے وہ ٹیڑھے نہیں ہوتے. ہم آج ان سوالات کے پیچھے تو پڑے ہیں لیکن ہم خدا کے کلام کو وقت نہیں دیتے. ہم جب صبح اٹھتے ہیں کتنا بھلا ہو کہ ہم کسی کا میسج سن رہے ہیں بھائی صاحب بڑا اچھے طریقے سے خدا کے کلام کی خدمت کریں. کتنا اچھا ہو کہ آپ ان کو ریکارڈ کریں, آپ ان کو سنیں اپنے گھر میں, جہاں آپ آفس میں آپ ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. آج کل تو ٹک ٹاک بڑا شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کو, اسٹیٹس شیئر کرتے ہیں. آج کل تو کچھ گیتوں کے اوپر بھی ٹک ٹاک بن گئی ہوئی ہے, لیکن یہ ادب معرفت ہے, یہ بہت بڑی ادب معرفت ہے کہ ہم خدا کے کلام کی تذہیق کرتے ہیں. دیکھے اندیکھے چاہے انچاہے کسی نہ کسی طرح سے ہم خدا کے کلام کے نفی چل رہے ہوتے ہیں. آج ہماری سب سے بڑی جو گفتگو مذاق ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ پادری. لیکن زبور 1 کا جب آپ مطالعہ کرتے تو لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھا. یہ ٹھٹا بازی کی کام ہوتی ہے جو شرارت کی فرزند ہوتے ہیں, لیکن ہم شرارت کی فرزند نہیں ہیں. مسیح میں میرے عزیزوں, جب آپ سے کوئی آپ کے ایمان کے بارے میں جانے پوچھے, اگر میں آپ سے کسی سے سوال پوچھوں کہ مسیح خداوند کیسے خدا کا بیٹا ہے, اگر آپ سے کوئی پڑوسی پوچھ لے آپ کیسے جواب دیں گے؟ ضرورت ہے خدا کے کلام کو پڑھیں. اور اگر آپ اس قدر ایمان میں مضبوط ہیں تو اپنے پڑوسیوں کی کتابوں کو بھی پڑھا کریں. کہیں بھی ایسا ذکر نہیں ہے کہ بائبل بدل چکی ہے, بلکہ ان کی کتابیں کہتی ہیں کہ ہاں مسیح خدا کا بیٹا ہے, مسیح خدا کا بیٹا ہے. اور یہ نہ صرف وہ بلکہ پوری کائنات مانتی ہے. اس دنیا کا ذرہ ذرہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے. لیکن آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ کیا ہم مناسب جواب دینے کے قابل ہیں؟ کیا ہم اس حالت میں ہیں کہ ہم نمکین اور پرفضل جواب دے سکیں؟ یہ کب ہوگا؟ جب آپ خدا کے خادموں کی قربت میں رہیں گے, جب آپ خدا کے کلام کو وقت دیں گے, جب آپ خدا کے کلام کے متلاشی ہوں گے, کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا. کچھ لوگ صرف سنڈے کے سنڈے چرچ آگے سمجھتے ہیں وی آر ویری اسٹرانگ. ایک بات بتائیں, ہر روز ایک پہلوان اٹھتا, میں بھی پہلوان ہوں لیکن کسی اور سینس میں کہہ رہا ہوں, اگر ایک پہلوان اٹھتا بیٹھتا اور ایکسرسائز کرتا ہے تو وہ مضبوط ہوگا یا وہ جو ہر اتوار صرف اٹھ بیٹھ کے بھاگ دوڑ لگا کے کہتا ہے میں مضبوط ہوں؟ کون ہوگا؟ جو ہر روز کیا کرتا ہے؟ اٹھتا بیٹھتا ہے, وہ ایکسرسائز کرتا ہے, وہ پریکٹس کرتا ہے. اور انگلش کی کہاوت ہے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اور پرفیکٹ کون ہمیں بتاتا ہے؟ خدا کا کلام. میں یہ جانتا ہوں آپ دنیاوی طور پر جتنی ڈگریز لے لیں, پی ایچ ڈی کر لیں, ایم فل کر لیں, آپ کسی بھی علم میں جتنی بڑی ڈگریز لے لیں, جب آپ بائبل مقدس کو کھولیں گے آپ کی ایجوکیشن زیرو ہو جائے گی. بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے خدا کے پاک روح کا ہونا ضروری ہے. اس لیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ پست حالوں پر نگاہ کرتا ہے, وہ فروتنوں کو زور بخشتا اور مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. آج کئی لوگ ہیں جو علم پر بڑا فخر کرتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیں علم ابلیس کے پاس بھی بہت تھا. اگر آپ انگلش لینگویج کو کبھی پڑھیں, میں کیونکہ استاد بھی رہا ہوں اور انگلش لینگویج ہی میں نے پڑھائی ہے, تو انگلش میں 2 ورڈ ہیں. ایک ورڈ ہے نالج. ہم اکثر کہتے ہیں جی نالج ہے. نالج کیا ہے؟ آپ نے بی اے کر لی, ایف اے کر لی, ایم ایس سی کی, آپ نے سائیکالوجی پڑھا, آپ نے سوشیولوجی پڑھ لی, تو آپ نے جتنا علم حاصل کیا ہے وہ آپ کی نالج ہے.
آپ لاہور میں لیٹ سے آپ گجومتا سے لے کے شاہدرہ تک گھومے تو یہ آپ کی نالج ہے، آپ کو رستوں کا پتہ ہوگا، اسٹیشنز کا پتہ ہوگا. لیکن جو وزڈم ہے وہ وزڈم کہاں سے آتی ہے؟ خدا کے پاک کلام سے. اور یہ وزڈم ہمیں کب نظر آتا ہے؟ جب شاگرد فقی فریسیوں اور شرع کے عالموں کے ساتھ بات کرتے اور وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ کیا یہ وہی مچھیرے نہیں ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ ان ایجوکیٹڈ تھے. یہ یاد رکھیں کہ آج بھی اسرائیل کی جو ایجوکیشن کی ریٹ ہے، لٹریسی ریٹ ہے، وہ 100% ہے. دنیا کے 96% بزنس کا جو ہولڈ ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے. تو وہ پڑھے لکھے اس سینس میں تھے کہ ان کے پاس شریعت کی تعلیم تھی، لیکن وہ دنیاوی سیکولر ایجوکیشن نہیں تھی. اور شرع کا عالم پتہ کب بنتا تھا؟ شرع کا عالم جب آج کے دور میں اگر کوئی ایم ایس سی فرسٹ لیول اے گریڈ میں پاس کر لے تو اس ایجوکیشن کے جو متبادل تھا، اتنی ایجوکیشن کرنے کے بعد آپ کو شرع کا عالم بنایا جاتا ہے. تو آپ سوچیں ایک ان پڑھ ایک ایم ایس سی لیول کے آدمی کے ساتھ بات کرے اور اسے وہ لاجواب کر دے تو یہ کون ہے؟ یہ ان کی سوچ نہیں ہے، یہ خدا کا پاک روح ہے. یہ یاد رکھیں جب خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں آتا ہے تو اگر ہم ساؤل کو دیکھتے ہیں جو بعد میں پولوس بنا، تو ساؤل کے ہوتے بھی خداوند مسیح اس دنیا میں تھے اور وہ ستاتا تھا مسیحیوں کو. لیکن جب خدا کا پاک روح اس کی زندگی میں آیا تو اس کی دنیاوی آنکھوں کی وہ جھلی ہٹ گئی اور اس نے آقائے دو جہاں امام آخر اس کائنات کے ماخذ و مخزن سیدنا عیسیٰ ابن مریم خداوند یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کل عالم کے لیے وہی نجات کا رستہ ہے، وہی صراط المستقیم ہے، اور وہ اس نے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. یہ یاد رکھیں کہ جب آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے اور پاک روح کی مدد و رہنمائی مانگیں گے تو خدا کا پاک روح آپ کے دلوں، آپ کی سوچوں، آپ کے خیالوں کو نہ صرف کھولے بلکہ تبدیل کرے گا. کیونکہ جب آپ قرآن مقدس کا، قرآن پاک فرقان حمید کا مطالعہ کرتے تو لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذی، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ کتاب کون سی ہے؟ بائبل مقدس. یہ خدا کا وہ زندہ کلام ہے جس کی تصدیق وہ بھی کرتا ہے. جبکہ بائبل کو کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، بائبل کو کسی کی سٹیپ کی، کسی کی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے جو وہ بولتا ہے ہو جاتا ہے. آج چاہ رہا تھا کہ میں انٹروڈکٹری تھوڑا سا سیشن لے اس پہ، بعد میں جب بھی سر نے کہا تو اس کے اوپر پھر ہم چاہیں گے کہ ہم کمپیریٹیو سٹڈیز کے حوالے سے سیکھیں کہ ہم کیسے غیر قوموں کو جواب دے سکتے ہیں، ہم کیسے غیر قوموں کو ان کی کتاب میں سے بتا سکتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، کیسے ہم یہوہ پاک خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور کیسے بائبل بدل نہیں سکتی. خدا آپ سب کو برکت